نبوت کی تعریف کی طرف اب شرعی تقاضے سے میں بڑھنا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے عقلی اعتبار سے اس کی ایک مثال یہ بھی سمجھ لیجیے آپ, جو بڑی قیمتی مثال یہاں پر میں دینے جا رہا ہوں, جو امام غزالی نے رحمہ اللہ نے اپنے دور کے اسلام کے منکرین یونانی فلسفروں کے ساتھ جب مناظرے کیے تو جب انہوں نے پوچھا کہ نبی کون ہے, تو آپ نے ایک بڑی پیاری بات, دیکھنے کے لیے کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا آنکھ. اچھا, انہوں نے فرمایا آنکھیں دیکھتی ہیں؟ کہاں. کہ چراغ رات کو بجھا دو تو دیکھے گی. بھائی آپ کی آنکھ دیکھتی ہے نا, آپ رات کے وقت لائٹ کو بند کر دیں تو آنکھیں دیکھیں گی؟ تو آپ تو کہہ رہے تھے آنکھیں دیکھتی ہیں. اب دیکھیں کہاں سے امام غزالی مقدمہ چلاتے ہیں نبوت کو سمجھانے کے. آنکھیں دیکھتی ہیں, کیوں؟ وہ جب دیکھتی ہیں جب باہر سے اس سے کوئی روشنی چاہیے ہو. یعنی ہماری آنکھیں یہ دیکھ سکتی ہیں لیکن اس سے باہر سے ایک سپورٹ چاہیے. اگر سورج نہ نکلا ہوا ہو, دن کا اجالا نہ ہو, یا اندھیرے میں لائٹ اور روشنی نہ ہو, تو آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کر سکتی, اس لیے کہ اسے دیکھنے کے لیے باہر سے ایک نور کی ضرورت ہے, ایک روشنی کی ضرورت ہے. جس طرح حس میں ایک آنکھ کی مثال ہے, یہ کسی چیز تک اپروچ کے لیے, دیکھنے کے لیے اس میں روشنی ہے, لیکن یہ جب روشنی کارآمد بنتی ہے جب باہر سے ایک روشنی ہو. اسی طرح عقل بھی خدا کو پانے کی روشنی رکھتا ہے, اسے سائیڈ سے نبوت کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. جب نبوت کی روشنی عقل کے اوپر پڑتی ہے تو خدا کے جلوے نظر آ جاتے ہیں. جس طرح اس آنکھ پر باہر کی روشنی پڑے گی, اندھیرے میں آپ کیا دیکھیں گے, لیکن ہلکی سی روشنی سورج کی نکل آئی, چاند کی نکل آئی, تو اس روشنی نے آپ کی اس روشنی کو سہارا دیا, تو پھر آپ باقاعدہ کا ویژن کلیئر ہوا اور آپ نے دیکھا. تو جس طرح اس آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے, لیکن اس کو باہر سے ایک اور روشنی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ماحول کی, جب یہ کام کرتی ہے. لوگ کہتے کیا عقل سے خدا کو نہیں پایا جا سکتا؟ میں چھٹے نمبر پہ کہتا ہوں پایا جا سکتا ہے. میں نے کہا کہ آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا؟ کہ لگے یہ دیکھا جا سکتا ہے. میں نے کہا رات کو دیکھ کر بتائیے, آپ اندھیرے میں دیکھ کر بتائیے. کہ لگے اندھیرے میں تو نہیں دیکھ سکتے. تو میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے آنکھیں خود سے دیکھ سکتی ہیں. کہا یہ تو ہے, آنکھ میں صلاحیت ہے دیکھنے کی, لیکن مکمل نہیں ہے, یہ باہر سے کسی روشنی کی محتاج ہوتی ہے. جب وہ روشنی کا فیض اسے ملتا ہے, اس کی صلاحیتیں اس وقت ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو میں نے کہا اسی طرح عقل خدا تک اپروچ رکھتی ہے لیکن خود سے نہیں رکھتی, یہ اندھیرے میں ہے. اس سے جب نبوت کی روشنی کا سہارا ملتا ہے تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور خدا کا پتہ پاتی ہے. تو میں نے اس کو آپ کے سامنے موجودہ جاہل ایتھس ملعونین کے جواب پر اور فساد اور جاہل پاگلوں کے جواب پر میں نے آپ کے سامنے یہ چند عقلی مثالیں پیش کی ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو بے شمار بے وقوفوں کا جواب بڑی آسانی سے آپ دے سکیں گے.